السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گیم بیٹ، وقت نیوز کے لاہور اسٹوڈیو سے براہ راست، اور میں ہوں حافظ محمد عمران۔ بات کریں گے ہم پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے مابین کھیلے جانے والے 3 ٹیسٹ میچوں کے سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میچ کے حوالے سے، جس میں اس وقت اب تک 102 رنز پر 4 کھلاڑی میزبان ٹیم کے پویلین لوٹ چکے ہیں۔ محمد عامر نے بڑی بہترین گیند بازی کا مظاہرہ کیا ہے اب تک، اور آج کے ٹیسٹ میچ کی خاص بات، پاکستان کے ابھرتے ہوئے نوجوان لیگ سپن بولر شاداب خان کو ٹیسٹ کیپ دی گئی ہے۔ یہ ان کے کیریئر کا پہلا ٹیسٹ میچ ہے، اور خوش قسمتی کے ساتھ ساتھ وہ باصلاحیت بھی ضرور ہیں۔ آج سے چند ہفتے قبل جب وہ پی ایس ایل کھیلنے کے لیے متحدہ عرب امارات گئے ہوں گے تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ چند ماہ بعد، چند ہفتوں بعد یہ کھلاڑی پاکستان کی طرف سے ٹیسٹ کرکٹر بھی بن جائے گا۔ تو خوش قسمت ہیں اور باصلاحیت بھی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان کی یہ قسمت کس حد تک ان کا ساتھ دیتی ہے، اور یہ خود کس حد تک اپنی توجہ کھیل پر رکھتے ہیں، کھیل کے میدان پر رکھتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں جو ان سے توقعات وابستہ ہیں اور جتنی صلاحیت یہ رکھتے ہیں اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا کر پاکستان کے لیے ہر طرح کے کرکٹ میں یہ اپنا نام روشن کرتے ہیں، پاکستان کے لیے پرفارمنسز دیتے ہیں اور پاکستان ٹیم کی کامیابیوں میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اب کسی حد تک یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ شاداب خان کا شمار ان کھلاڑیوں میں ہوتا ہے جو بالکل ایک سامنے نظر آنے والا ایک کھلاڑی ہے، جو T20 میں 50 اوورز کے کرکٹ میں اور پھر 5 دن کے کرکٹ میں بھی بغیر کسی رکاوٹ کے سلیکٹرز کا اعتماد حاصل کر سکتا ہے اور پھر پلینگ 11 کا حصہ بھی بن سکتا ہے۔ اس سے زیادہ موقع کسی کو نہیں مل سکتا۔ اب یہ تمام تر ذمہ داری شاداب خان کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے اس اعتماد پر پورا اترتے ہیں، اپنے انتخاب کو درست ثابت کرتے ہیں۔ ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، ان کو گیم بی ٹیم کی طرف سے بھی بہت بہت مبارکباد۔ آج کے ٹیسٹ میچ میں اب تک محمد عامر نے بڑی عمدہ گیند بازی کا مظاہرہ کیا ہے، عباس نے بھی اچھی گیند بازی کا مظاہرہ کیا ہے اس ٹیسٹ میچ میں۔ یہ پہلا دن ہے، پاکستان کو اس سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ بہت زیادہ توقعات ہیں کہ پاکستان کی ٹیم اس سیریز کو اپنے نام کرے گی ایک اچھے اور واضح فرق کے ساتھ اس ٹیسٹ میچ کے اب تک کے کھیل کے حوالے سے، شاداب خان کی کارکردگی کے حوالے سے، اور پاکستان ٹیم میں جو آج ایک تبدیلی کی گئی، وہاب ریاض کی جگہ پر شاداب کو شامل کیا گیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے سابق ٹیسٹ وکٹ کیپر بلے باز جناب اشرف علی صاحب۔ السلام علیکم اشرف۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے کرکٹ کامنٹیٹر راجہ اسد علی خان صاحب۔ السلام علیکم خان صاحب۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جی راجہ صاحب۔ اشرف علی صاحب، یہ پچ آج پہلے دن ہی ٹرن بھی لے رہا ہے۔ پاکستان نے اب تک 103 رنز پر 4 وکٹیں حاصل کر لی ہیں ویسٹ انڈیز کی۔ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس ٹیسٹ میچ کا آغاز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاس جیت کے ویسٹ انڈیز نے بیٹنگ کی ہے تو اور اس کا انہوں نے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھایا، اور لازم بات ہے وہ انڈر پریشر آ گئے ہیں۔ 103 پہ ان کے 4 وکٹس گر گئی ہیں، اور پہلے ہی دن پچ جو ان سے ہے کافی بریک لے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جو کہ بیٹسمینوں کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ادھر جو ان سے جتنے، اور یہ بہت اچھا کیا انہوں نے کہ رائٹ آرم لیگ اسپنر شاداب کو ٹیسٹ کیپ دی ہے، میری طرف سے بھی مبارک ہو۔ اور ماشاءاللہ بڑا ہی بریلینٹ بچہ ہے اور ڈیزرو بھی کرتا ہے، وہ نمایاں ہے، سب پلیئرز میں نمایاں ہے، اور ہر چیز میں کیا نا وہ پرفارم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو کہ کر بھی رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اس نے، اور یہ پیچ اس کے لیے بہت سوٹیبل ہے کیونکہ پہلے دن وہ اسپن لے رہی ہے، تو آگے دیکھیں کیا کرتی ہے۔ جب وہ دوسری اننگز میں بولنگ کرنے کے لیے آئیں گے زیادہ مدد ملے گی، لازم بات ہے کہ اس کو زیادہ مدد ملے گی، اور پاکستانی ٹیم کے لیے اس پچ پہ لازم بات ہے کہ جیسی ہماری بیٹنگ لائن ہے اور اسپنرز پہ بہت اچھا کھیلتی ہے، کیونکہ انہوں نے کیا نام ہے ایک لمبا سکور، انہیں جلدی آؤٹ کر کے ایک لمبا سکور کریں گے تو پھر ویسٹ انڈیز کو تیسرے دن میں کافی مشکلات کا ٹاس جیت کر پہلے کھیلنے کا فیصلہ آپ کو نظر آتا ہے کہ پچ میں اتنی جان موجود ہے کہ آپ مقابلہ کر سکتے ہیں پیس اٹیک کا بھی پاکستان کے اور 2 اسپنرز کا بھی؟ اتنی آسان پچ تھی جو ویسٹ انڈیز نے یہ فیصلہ کیا پہلے بیٹنگ کا، یا پھر انہوں نے چوتھی اننگ سے بچنے کے لیے یاسر اور شاداب کی بولنگ سے بچنے کے لیے؟ ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ ہم چوتھی بیٹنگ نہ کریں، کیونکہ لازم بات ہے ان کا ریکارڈ جو ان سے ہے نا وہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ویسٹ انڈیز والوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کب کیا نام ہے پرفارم کریں، کیونکہ دیکھیں نا ہم نے دبئی میں بھی ایک میچ ان سے ہارے ہوئے ہیں، جبکہ 3-0 ہم کر رہے تھے، تو وہ ایک ٹیسٹ میچ لاسٹ وہ جیت گئے تھے، تو ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کب ردم میں آ جائے، تو بہت محتاط ہو کے چلنا پڑتا ہے۔ اور ویسے بھی
پاکستانی ٹیم بہت اسٹرانگ ہے اگینسٹ ویسٹ انڈیز. لیکن آپ کتنا کریڈٹ دیں گے, کھلاڑی تو کھیل ہی رہے ہیں نا, لیکن جو اسٹیڈیم میں موجود تماشائی ہیں, آپ نے ان کا جوش اور جذبہ دیکھا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, یہ ویسٹ انڈیز جو کراؤڈ ہے یہ اتنا بال ٹو بال ہر چیز واچ کر رہا ہوتا ہے. ہماری طرح نہیں ہوتا کہ ہم نے گپے ماری اور دیکھا تو آؤٹ ہو کیا ہو گیا, یہ نہیں, وہ بال ٹو بال واچ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر ان کے بیٹسمین کوئی غلط شاٹ بھی کھیلتا ہے, جیسے کہ ابھی دیکھا آپ نے تو اس نے غلط شاٹ کھیلی ہے, تو کراؤڈ میں سے کیسے اس نے ایک دم ریئیکٹ کیا ہے, تو اس کی وجہ سے دیکھیں آپ کے اس کی کتنی انوالومنٹ تھی کہ یہ بندے نے کیا کیا ہے یار. ہیٹمائر جب آؤٹ ہوئے ہیں, ایک آف سٹمپ سے باہر تھا خاصا گیند, اس کو چیز کیا عباس کے بال پہ اور سلپس میں گئے. راجہ علی خان صاحب, ٹاس جیت کر پہلے کھیلنے کا فیصلہ آپ کے خیال میں اب تک تو خیر غلط ثابت ہوتا نظر آتا ہے, لیکن اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اشرف بھائی کہہ رہے تھے ہم کسی بھی نیشنل ٹیم کو بی ٹیم تو نہیں کہہ سکتے, ان کی قومی ٹیم ہے. بہرحال جو اس کی صورتحال ہے اس وقت, اور جو پلیئرز کے ساتھ ان کے بورڈ کا اور پھر بعد میں جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں, تو یہ فل اسٹرینتھ ٹیم تو ہے نہیں. لیکن بڑی حیرانگی کی بات ہے, بڑے جرت کا مظاہرہ کیا انہوں نے کہ ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اب وہ یہ تو سوچ رہے ہیں کہ ہم دوسری اننگ میں ایسے کر لیں گے یا دوسری اننگ میں وکٹ کریک ہو جائے گی, پاکستان کو مشکلات ہوں گی. ایسا بظاہر ہونے والا نہیں ہے. پاکستان کی ٹیم کا جو ان کے اوپر امپریشن ہونا تھا لگتا ہے ابھی تک پڑا نہیں ہے, اور وہ جرت مندی سے دیکھیں ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کر رہے ہیں اور رنز بھی بنا رہے ہیں. اب رہا سوال کہ اچھا, آپ کے خیال میں امپریشن وہ نہیں پڑا جو پڑنا چاہیے تھا پاکستان ٹیم کا؟ دیکھیے پھر ٹیسٹ میچ ہارنے کے بعد بھی نہیں, بالکل نہیں پڑا. آپ دیکھیں نا بیچ میں آپ آرام سے آ بھی جاتے ہیں. ابھی ریسنٹ پاس میں دیکھ لیں جو آپ نے دبئی میں کیا, وہاں پر بھی آپ 550 کر کے دوسری اننگ میں پھر آپ لمیٹڈ اوور میں بھی دیکھ لیں آپ, وہ کہیں نہ کہیں اپنا چمتکار دکھا جاتے ہیں. اور اس میں کوئی پتہ نہیں کہ یہاں پر بھی کچھ ایسی صورتحال ہو جائے, کیونکہ جو بیٹنگ کے مسئلے مسائل ہیں, اور ان کی اصل بیٹنگ ویسے اب شروع ہونی ہے. بالکل ہونی ہے. اور دوسرا یہ ان کے لوور آرڈر میں زیادہ اچھے رنز کرنے والے یاسر شاہ کے بارے میں بھی ہے کہ وہ تو انفٹ ہو کے کچھ کرا رہے تھے, وہ کہ ان کے بیک کی پرابلم ہے. مجھے تو ان کی پرفارمنس پہ بھی تھوڑا سا شبہ ہے. بڑے لمبے اوور کر رہے ہیں, 20 22 23 اوور. یہ ٹیم اتنی والی ہے نہیں ہے. دیکھیں نا 90 رنز دے کر 2 اور پھر 6 آؤٹ تو کر لیے, لیکن پھر یہ دیکھیں کہ ان کے لینتھ آف اوورز دیکھیں کتنی زیادہ ہے. وہ تو لگتا ہے بعض اوقات کے اسٹاک بولر ہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ جو صورتحال بھی ہے اس میں آپ کوئی بہت زیادہ بہتری کی توقع نہ کریں. ہاں ایک چیز بڑی مجھے اچھی اس دفعہ جو آبزرویشن نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ڈومیسٹک کرکٹ میں جو بھی اسلام آباد میں جو ٹورنامنٹ ہوا تھا پاکستان, اچھا وہ پاکستان کپ کے اوپر ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں. اس میں آج کے اس پروگرام میں یقیناً اس کا ذکر ضرور ہوگا, کیونکہ کل ٹورنامنٹ ختم ہوا اور سب سے اہم میں بیٹنگ ایشو کی بات کر رہا ہوں کہ جو کبھی ایسا ہوا نہیں تھا. شاید اب ہمیں کوئی ٹیلنٹ میسر آ جائے, کیونکہ جو بیٹنگ کے مسئلے ہیں وہ تو دہائیوں سے چل رہے ہیں, اور شاید قدرتی طور پہ کوئی ایسی ڈاٹ اوپر آ جائے دا لائکس آف جیسے فخر زمان ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ عامر یامین ہے یا اور عمر امین یا عامر امین ہے, یہ لمبے اسکور کرنے والے پلیئرز ہیں. اور شاید سلیکشن کمیٹی جو کہ اب بغور ہر جگہ جا کے دیکھ رہی ہے, کچھ ہمیں بہتری کے آثار مل جائیں آنے والے چیمپئنز ٹرافی میں. دیکھیں اگر وہ جو نیا لڑکا ہے اس کو اگر. اچھا اشرف علی صاحب, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یاسر کی بولنگ کی بات کی ہے راجہ اسد علی خان صاحب نے کہ وہ لمبے اوورز کر رہے ہیں, اور یہ غالباً ان کی گفتگو سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے. نہیں, وہ وجہ فرما رہے ہیں کہ جیسی ٹیم ہے اس ٹیم کے حساب سے جو بالنگ وہ کر رہے ہیں, رنز بہت کھا رہے ہیں. کافی رنز انہوں نے لاسٹ میچ میں بھی کافی رنز, فرسٹ اننگ کی بات کر رہا ہوں, تو انہوں نے لاسٹ میچ میں فرسٹ اننگ میں کافی رنز دیے تھے, 90 کچھ رنز دے کے انہوں نے وکٹس لی تھی, جو کہ بہت زیادتی والی بات ہے. اگر رائٹ آرم لیگ اسپنر کا دیکھیں, ایک بات یاد رکھیں کہ جب یہ لینتھ پکڑ لیتا ہے نا, اور تو پھر اسے رنز نہیں دینے چاہیے, آؤٹ کرے یا نہ کرے. آؤٹ تو لک ہوتی ہے تو آپ آؤٹ کرتے ہیں, لیکن آپ کو رنز کنٹین کرنے چاہیے تاکہ بیٹسمین کے اوپر پریشر پڑے, اور انہیں فیلڈنگ بھی ایسی لینی چاہیے کہ جس میں آپ آؤٹ بھی کر سکیں اور ڈیفینسو تھوڑا کہ باؤنڈریز جو ہوتی ہیں نا وہ سیف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ وہ لمبی بالنگ کر رہے ہیں. اتنی لمبی بالنگ اور اتنے اس ٹیم کے خلاف جس کا ٹاپ آرڈر اور جس کے اوپر کے بلے باز اتنے مستند نہیں ہیں, تجربہ کار نہیں ہیں, ٹیسٹ کرکٹ کا بہت تجربہ نہیں رکھتے ہیں, ان کے خلاف اتنے رنز نہیں دینے چاہیے. بالکل بالکل. فٹنس ایشوز پھر آپ نے اس کا ذکر کیا, کچھ یہ مسائل ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اب آج ہوا ایسا کہ انہوں نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا اور باہر سے پھر فیزیو بھی آئے, انہوں نے ان کو وقتی طور پہ کوئی راحت کا سامان کیا ہے, لیکن وہ پھر جس طرح باہر جا رہے تھے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ مکمل طور پر فٹ ہے. دوسرا حافظ صاحب ایک اور مسئلہ بھی ہے,
آپ اس سیریز کو ایک ایکسپیریمنٹ سمجھ لیں یا سمجھ لیں کہ میک شفٹ ارینجمنٹ ہے, جس طرح کی وہ ٹیم ہے, جس طرح کا ہمارا ٹور جا رہا ہے. اب یہ بھی دیکھیں کہ اگر مصباح یونس اسکور نہیں کرتے تو پھر کون اسکور کرے گا؟ اظہر علی کرے گا سر. اظہر علی دیکھیں ان پہ ڈیو ہے. اسد شفیق کریں گے. اسد شفیق نہیں کر رہے, لیکن کریں گے نا, کریں گے. نہیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا سر دیکھ لیجیے گا, دیکھ لیجیے. نہیں اب دیکھیں, جب انہوں نے نہیں کیا تو آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں آپ کا کیا ہوا؟ وہاں پہ تو نہیں چل سکے نا. تو لیکن جس میچ میں وہ چلے ہم تقریباً 450 چیز کرنے لگے تھے. وہ آپ کی بات درست ہے, کبھی کبھار وہ کہتے ہیں نا خوش درخشید علی سر 6 نمبر کے اوپر اسد شفیق اس وقت دنیا کے بہترین بلے باز ہیں, ٹاپ میں کرکٹ ہسٹری میں, جنہوں نے 6 نمبر پر سب سے کلائیو لارڈ سے زیادہ سینچری ہیں ان کی. یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے ہیں نا, یہ بڑے مس گائیڈنگ ہوتے ہیں بعض اوقات. سر کیسے مس نہیں گائیڈنگ آپ دیکھیں میچ پہ میچ آ رہے ہیں, آپ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب سے کامیاب. میں تو بات یہ کروں اب انہوں نے ریسنٹلی کیا کیا ہے. رن دیکھیں جو ان کے اعداد و شمار ہیں بہت اچھے ہیں, وہ بھی اچھے ہیں. مصباح کے کتنے شاندار ہیں, مصباح کے بہت شاندار, کوئی نہیں. تو اس لیے یہ ایک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لا آف ایوریجز سجیسٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ دونوں رنز نہیں کرتے تو اب یہ اب آپ کی اچھی بات ہے, آپ کی مسٹیک ہیں کہ وہ اسکور کر جائیں گے, لیکن اگر انہوں نے پھر ریسنٹ پاس کی طرح اسکور نہ کیا تو پھر. اور یہ 5ویں وکٹ آؤٹ ہونے والے بلے باز محمد عباس نے 5ویں پاکستان کی طرف سے وکٹ حاصل کیا, اور یہ پاکستان کی طرف سے 5ویں کامیابی. 107 رنز پاکستان نے دیے ہیں اب تک, اور 5 وکٹیں حاصل کر لی ہیں ویسٹ انڈیز کی. 5ویں وکٹ بھی گری ہے. جی حافظ صاحب آپ ذکر کرتے رہتے ہیں عباس کا, اور اچھی بات ہے, ہمیں ینگسٹر کو پروموٹ کرنا چاہیے. میں یہ بڑا ڈیئرنگ سٹیپ کہوں گا, بڑا پازیٹیو. سنگھ آؤٹ ہوئے ہیں. ہاں انہوں نے پچھلے ہی لکس اے ویری گڈ بالر. مجھے لگتا ہے کہ اب وہ جو آپ یہ بھی جملہ استعمال کر رن تھرو کرنے والی بات بھی ہے, اگر آج وہ 4-5 آؤٹ کر جاتے ہیں تو میرے خیال میں ایک آنے والے وقت کے لیے 1-2 سال کے لیے آپ کو ایک پراسپیکٹس مل جائے گا. ٹیسٹ میچ کا ایک ضرور مل جائے گا کہ آپ کے پاس ایک, چونکہ ہمارے پاس زیادہ گیند باز بائیں ہاتھ سے کرنے والے ہیں, اور اگر ٹیسٹ میچ کرکٹ میں ایک دائیں ہاتھ کا گیند باز آتا ہے اور وہ گیند کو اچھی لائن پہ, لینتھ پہ سیم سوئنگ کرتا رہتا ہے, تو وہ ایک کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. اب آج محمد عامر نے بہت کفایتی بولنگ کی ہے, نپی بولنگ کی ہے, بہت رنز نہیں دیے ہیں انہوں نے. نہیں, ویسٹ انڈیز میں اس نے پورے ٹور پہ بہت اچھی بولنگ کی ہے, نپی تولی بولنگ کی ہے, اندر بھی لائے ہیں, باہر بھی کیا ہے, اور رنز بھی کنٹین رکھے ہیں. اور میں جہاں تک سوچ رہا ہوں کہ ویسٹ انڈیز کی جو ٹیم ہے وہ ان کو بہت ہی پریشر میں آئی ہوئی ہے, اور جس کی وجہ سے یہ پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور رنز نہیں دے, اور ڈیفینسو جا رہے ہیں زیادہ. راجہ صاحب تو کہتے ہیں کہ پاکستان نے کوئی امپیکٹ نہیں چھوڑا پہلی ٹیسٹ میچ میں, اور اب تک جو انہوں نے آج ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا بھی فیصلہ کیا. نہیں, وہ تو نظر آ رہا ہے نا کہ ابھی ان کا پریشر ہے, لازم بات ہے, جبھی تو رنز نہیں ہو رہے ہیں. عامر نے ابھی میرے خیال میں. اشرف صاحب مجھے ایک بات بتائیں. جی آپ اتنی گفتگو کر رہے ہیں, ایک وقفہ نہ لے لیں؟ لیجیے, لے لیں. ایک وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد آتے ہیں اور پھر ٹیسٹ میچ کے حوالے سے, اپنے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کے کھیل کے حوالے سے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں اشرف علی اور راجہ اسد علی خان صاحب موجود ہیں. اشرف صاحب, یاسر کی بولنگ کی بات کی ابھی بریک سے پہلے راجہ اسد علی خان صاحب نے. رنز کے اعتبار سے, اور ان کو کچھ یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید فٹنس ایشوز بھی ہیں. آج بھی مکمل مجموعی سکور 111 ہے, اور اس میں سے 45 رنز یاسر کی بولنگ کے اوپر ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ انہیں لازم آتا ہے کہ جب یہ لینتھ پکڑ لیتے ہیں تو پھر رنز نہیں کھانے چاہیے. تو تھوڑا سا ان کے فیلڈنگ میں بھی, تو ان کی جو پلیسنگ جو سی ہیں وہ پوری طرح دکھا نہیں رہے. ورنہ میں آپ کو بتا دیتا کہ اس میں کیا غلطیاں ہیں, کیونکہ اٹیک بھی ہونا چاہیے اور باؤنڈریز بھی سیف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ نہیں ہو رہی ہیں. لازم آتا ہے جو انہیں شاٹ پڑتی ہے وہ پورا چوکا ہو رہا ہے, مگر سنگل نہیں ہو رہا ہے اس میں. تو لہٰذا انہیں کیا کرنا چاہیے کہ رنز کنٹین کریں تاکہ بیٹسمینوں پہ پریشر زیادہ. ٹھیک ہے, ہمیں جوائن کیا جی ٹیلی فون لائن پر دانش کنیریان. دانش, آپ کو ویلکم کرتے ہیں, امید ہے خیریت سے ہوں گے. یہ بتائیے گا پہلے دن کے کھیل کے اوپر, اور پاکستان کی ٹیم میں 2 لیگ اسپنرز آئے ہیں, آپ شاداب خان کو اور یاسر شاہ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور ہم یہاں پر یہ بات ہمارے ماہرین نے کی ہے کہ رنز بہت زیادہ دے رہے ہیں یاسر, پہلے میچ میں بھی اور اب بھی, آج بھی رنز خاصے دیے ہیں. آپ یاسر کی پرفارمنس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور مجموعی طور پر اب تک جو کھیل ہوا ہے اس ٹیسٹ میچ میں؟ پہلے تو سلام حافظ جی, سب کو سلام. یہ ہے کہ جس طرح سے یاسر دیکھیں, یاسر شاہ کی جو بالنگ ہے نا, آپ اس کا اگر اوور آل ریکارڈ نکالیں, موسٹلی وہ چاہتے ہیں کہ اگر وکٹ سے ان کو جب ہیلپ ملنا شروع ہوتی ہے تو وہ کافی ڈینجرس ہوتے ہیں. اگر وکٹ سے ہیلپ نہیں ملتی تو اتنے افیکٹو نہیں ہوتے, اور وہ رن زیادہ کنسیڈ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ابھی تک انہوں نے اپنی جو لیگ اسپن کے اوپر ہے ابھی تک ماسٹر نہیں حاصل کیا, کیونکہ وہ دیکھیں آتے بال کرنے کے لیے وہ اپنی فیلڈ نہیں لیتے پراپر.
آپ پیچھے رکھ لیں گے ٹیسٹ میچز میں بھی تو آپ وہ سنگل تو آرام سے لیں گے. ٹھیک ہے. اس کو اپنی لیگ اسپن کو اور بیٹر کرنا پڑے گا. ان سے ابھی بھی گگلی نہیں ہو رہا ہے. مشکی بھائی نے ان کے ساتھ کام بھی کیا لیکن انفارچونیٹلی وہ گگلی نہیں کر پا رہے ابھی تک. ٹھیک ہے. اور جس طرح کا ویسٹ انڈیز کا, کیونکہ میں نے وہاں پر میں نے وہاں پر جو ہے ویسٹ انڈیز کے اندر کافی کرکٹ کھیلی, پرفارم بھی کیا. جمیکا میں جو لاسٹ ٹیسٹ ہوا تھا, وہ آئلینڈ جو ہوتا ہے وہاں لیگ اسپنر یا اسپنر کو بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے وہاں پر. لیکن یاسر جس طرح کی بالنگ کر رہا ہے وہ سیکنڈ اننگ میں کافی افیکٹو ہوگا, جہاں پر تھوڑا رف پیچز آئیں گے, تھوڑا سا وکٹ ویئر اینڈ ٹیئر ہوگا, تو اس کو اپنی ایبلٹی کے اوپر کام کرنا پڑے گا. لیکن جب تک وکٹ کے اوپر سہارے پہ وہ چلتا رہے گا تو لانگ ٹرم کے لیے اس کو پرابلم ہو جائے گی, کیونکہ ابھی کی ویسٹ انڈیز وہ ٹیم نہیں رہی. اٹ از این ویری ویری جو ہے تھرڈ ڈویژن کی ٹیم ہے. ان کی جو بیٹنگ آپ دیکھیں بہت ویک ہے, اتنا ٹیمپرمنٹ نہیں ہے. کافی اچھے پلیئر بھی, لیکن یاسر کو اپنی اور بہتر کریں. دیکھیں آپ, وہ یاسر ایکسپوز ہوئے آسٹریلیا میں اور نیوزی لینڈ میں, جہاں پر بالر اپنے آپ کو منواتا ہے. آسٹریلیا کا ٹریک ایسا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے 2 وکٹ ہوتا ہے, جہاں پر فاسٹ بالر اچھا بیٹسمین اور اچھا اسپنر آؤٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے سب نے وہاں پرفارم کیا ہوا, لیکن انفارچونیٹلی یاسر سے نہیں وہ پرفارم. شاداب کو ڈیبیو کرا ہے لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم, کیونکہ صرف 5-6 فرسٹ کلاس کھیلا ہوا ہے. جب تک یہ لانگر ورژن آف دا کرکٹ زیادہ نہیں کھیلیں گے, ایکسپیرینس نہیں کریں گے, تھوڑا اس کے اندر آپ کو میچور ہونا پڑے گا, کیونکہ لیگ اسپن جو ہے اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ آرٹ ہے یہ. ٹھیک ہے. اس کو آپ پیشنس کے ساتھ چلنا پڑے گا, تھوڑی پیشنس ہی دکھانی پڑے گی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ویسٹ انڈیز کا ٹاپ آرڈر ہے, آپ کے خیال میں اس میں صرف نا تجربہ کاری کی وجہ سے آؤٹ ہو رہے ہیں؟ آپ کو صلاحیت میں کوئی کمی تو نظر نہیں آ رہی ان کی ٹیم میں؟ ہلو جی, آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے مجھے. جی, میں نے کہا دانش کی جو ویسٹ انڈیز کی ٹیم جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس میں ابھی وہ ٹیم نہیں ہے, آپ کے خیال میں یہ سی کلاس ٹیم ہے, آپ کو ان کے ٹاپ آرڈر میں اوپر کے بلے بازوں میں صلاحیت کی کمی نظر آتی ہے, یا پھر نا تجربہ کاری ایک بڑی وجہ ہے کہ وہ رنز نہیں اتنے زیادہ نہیں کر پا رہے, یا اس طرح سے مقابلہ پاکستان کی بالنگ کا نہیں کر پا رہے؟ دیکھیے, ایک تو نا تجربہ کاری بھی ہے اور ایکسپیرینس بھی نہیں ہے اتنا. ان کا ایک پلیئر کریکٹ بریتھ جو اوپنر آتا ہے, اس کے پاس ٹیلنٹ ہے. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں کارن پال کی یا وجے سنگھ کی, جو نیا لڑکا کھیلا ہے, اتنی بیٹنگ میں ڈیپتھ نہیں ہے. جہاں پر روسٹن چیز آ کے بڑی زبردست بیٹنگ کرتا ہے کیونکہ میچور لگتا ہے, جہاں ان کا ہولڈر کپتان ہے وہ آ کے بیٹنگ کرتا ہے, میچور لگتا ہے. لیکن باقی ان کی بیٹنگ دیکھیں تو بہت زیادہ ویک ہے اور ان ایکسپیرینس ہے. جب آپ اپنا یہ ہماری ٹیم, اگر آپ پہلا ٹیسٹ میچ اٹھا لیں, پہلے ٹیسٹ میچ میں بالرز نے فتوا دلائی, ہماری بیٹنگ فلاپ ہوئی. لیکن جہاں پاکستان کی بالنگ ہے اور جہاں پاکستان ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ ہے, وہ بہت بڑا ایک گیپ ہے ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ میں, کیونکہ ان کے ایکسپیرینس اور بڑے زبردست پلیئر ڈیرن براوو جو اپنا ڈی جے براوو کے بھائی ہے, وہ بھی نہیں ہے اس ٹیم کے اندر. اور کافی ایسے بڑے پلیئر جو ٹیم کا حصہ ہے کہ ایون کے جو ہے نارائن بھی نہیں کھیل رہے ہیں, ان کے پاس کافی ان کو پرابلم ہے ان کے بورڈ کے اندر. تو پاکستان کے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ اتنی ویک بیٹنگ لائن اپ کو ڈسٹرب کر کے یہ ٹیسٹ سیریز جیتے, جو پاکستان خواہش ہے کہ 8 سالوں میں ہم نے وہاں سیریز نہیں جیتی. یہ ایک بہت اچھا موقع ہے مصباح کے لیے, یونس کے لیے, کہ آن دا وننگ نوٹ پہ ختم کرے اور ایک بڑے مارجن سے اننگ ڈیفٹ سے اس ویسٹ انڈیز ٹیم کو مارے, کیونکہ یہ تو بالکل ٹیم گری ہوئی ہے, اس کو اور گرا دے اور اس کو بالکل ہی وہ کر دے, تو ڈسٹروائے کر دے. ٹھیک ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور اپنے خیالات ہمارے ناظرین تک پہنچائے. اشرف علی صاحب, انہوں نے کہا جی کہ ایک تو اس کو فیلڈ پلیسنگ جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, دانش نے کہا کہ فیلڈ پلیسنگ ٹھیک نہیں ہوتا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ صرف پچ کی طرف ان کا زیادہ ہوتا ہے دھیان اور توجہ, کہ اگر وہاں سے مجھے مدد ملتی ہے تو پھر, اور یہ حقیقت بھی ہے, ان کے جتنی بھی پرفارمنسز ہیں وہ نکال کر دیکھی جائیں تو ان کو جب وکٹ سے مدد ملنا شروع ہوتا ہے تو وہ زیادہ خطرناک بالر کے روپ میں سامنے آتے ہیں. اور جب پاکستان کی ٹیم انگلینڈ کے دورے پر تھی تو مدثر نظر نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اس کی پہلی اننگز میں پرفارمنسز نہیں ہوتی ہیں, یہ ہمیشہ دوسری اننگز میں پاکستان کے لیے زیادہ پرفارم کرتا ہے کیونکہ پچ خراب ہو جاتا ہے اور پھر وہاں سے مدد ملتی ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دانش نے کہ ان کی لیگ سپن اتنی اچھی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے, پھر گگلی بھی نہیں کرتے ہیں, یہ صرف وہ جو تیز گیند ہے ان سے وکٹیں حاصل کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں واقعی یہ پھر اس لحاظ سے خوش قسمت رہے کہ انہوں نے زیادہ کرکٹ یو اے میں کھیلی ہے اور وکٹس وہاں پر لی زیادہ؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کہنے کہ لازم بات ہے
جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور جیسے ماشاءاللہ خود سے کینیریا بالر رہ چکے ہیں, کیونکہ رائٹ آرم لیگ اسپنر یہ بڑی اچھی لیگ بریک کیا کرتے تھے اور گوگلی بھی مارا کرتے تھے, ساری ورائٹیز ان کے پاس تھی. اور صحیح کہہ رہے ہیں کہ یاسر جونسن ہے, گوگلی ابھی تک انہوں نے امپروو نہیں کیے, اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو پیچز ہوتے ہیں نا جو فاسٹ بالرز کی وجہ سے پیچ پہ آ جاتے ہیں, اس سے یہ پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہیں اپنے اوپر, میں ایک یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے, وہ پیچ پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں کہ وہ اسے سپورٹ کرے تو پھر میں اسے فائدہ اٹھاؤں. انہیں اور یہ لیگ بریک بھی تیز کرتے ہیں, اور جب انہیں سپورٹ ملتی ہے تو واقعی وہ صحیح کہہ رہے ہیں کینیریا پھر تو انپلیبل ہو جاتے ہیں, پھر خطرناک ہو جاتے ہیں کہ کچھ آدمی لازمی بات ہے کہ نیب کے ساتھ بال کرتے ہیں تو اس کو کھیلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا جی, ایک میرا خیال وفاقی دارالحکومت کا چکر لگانا چاہیے دوبارہ. بالکل لگائیں جی, لگائیں جی. ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے جی پاکستان کے ٹیسٹ فاسٹ بالر عامر نذیر صاحب نے. عامر صاحب السلام علیکم. عامر صاحب, یہ اشرف علی صاحب اور راجہ اسد علی خان صاحب کا بھی سلام قبول کریں, اور مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ یہ محمد عامر کی بولنگ کے اوپر ذرا تجزیہ کریں کہ ایک تو انہوں نے پہلے ٹیسٹ میچ میں بھی وکٹیں لیں پاکستان کے لیے, اور اب آج جب وہ بولنگ کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی انہوں نے رنز بہت کم دیے ہیں, بہت کم رنز دیے ہیں. صاحب دیکھیں, آپ کو پتا ہوگا کہ عامر کے اوپر ڈیو تھا وکٹ لینا, وہ اب جس ریدم میں اور جس فالو تھرو میں وہ بھاگ رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کین ہے, اس کو بھی پتا ہے کہ میں اب وکٹیں لوں گا تو میں ٹیم میں رہوں گا. مگر آپ جو وہ بولنگ کر رہا ہے وہ میرے خیال سے وہ فل ریدم میں ہے, اور جس کی وجہ سے اس نے پہلے ٹیسٹ میچ میں 6 آؤٹ کیے, اور اس میچ میں اگر آپ دیکھ لیں اس فلیٹ وکٹ کے اوپر بولنگ کرنا اب آسان کام نہیں ہوتا. یہ یہاں پہ بڑا تجربہ کام آتا ہے, یہاں پہ اپنا سوئنگ کام آتی ہے اور پیس کام آتی ہے, جس کا وہ تجربہ رکھتا ہے, اور جس کی وجہ سے اس نے یہ وکٹیں لینا حاصل کی ہے. اچھا, ردم میں آپ نے کہا کہ ہیں, اس سے پہلے کیا چیز مسنگ تھی ان کی بولنگ میں, اور اب ان کے فرق کیا آیا ہے کہ جس وجہ سے انہوں نے ٹیسٹ میچ میں بھی وکٹیں لی ہیں؟ ہمیں تو دیکھیں, وہ جب کا ٹیم میں آیا, آسٹریلیا دیکھ لیں, نیوزی لینڈ, انگلینڈ میں دیکھ لیں, بولنگ تو وہ ٹھیک کر رہا تھا, مگر کیا تھی وکٹیں نہیں مل رہی تھی, وہ اور سب اس پہ پریشر بھی بہت زیادہ تھا کہ وکٹیں لینی ہے تو ٹیم میں رہنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب ایک فاسٹ بالر ریدم میں ہوتا ہے تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ بولنگ کرنا آج اس کا ڈے ہے. جیسے اس نے لاسٹ ٹیسٹ میں اور انگلینڈ میں جو بولنگ کی ہے, میرے خیال سے آج وہ اسپیل کر رہا ہے نا, وہ ون آف دا بیسٹ اسپیل کر رہا ہے. میں نے نہیں اس کو دیکھا جب کا وہ واپس آیا, یہ آج ویسٹ انڈیز میں اس نے ایسی بولنگ کی ہے جو ہمیں بھی کہنے میں مجبور کر دیا ہے کہ یہ ہے عامر جو 5 سال کے بعد ہے, آج یہ اسپیل کر رہا ہے. اچھا, مجھے بتائیے گا کہ محمد عباس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ابھی تو محمد عباس کو ہم سپورٹ کریں گے, ابھی وہ ینگسٹر ہے, ینگسٹر نہیں کہہ سکتے, 30-32 سال کا بچہ ہے, مگر یہ ہے کہ وہ اپنی اس کی جو ہمیں سننے میں آیا ہے 28 سال اس کی لائن اور لینتھ بہت ہے, اور اس پہ وہ کام کر رہا ہے. اور دیکھیں, جو بندہ جو اپنی لمٹ میں رہ کے بولنگ کرتا ہے نا حافظ صاحب, وہ جو محمد باز کر رہا ہے وہ بالکل بہترین کر رہا ہے. آپ اس کو وہ دیکھیں, وہ روم نہیں دیتا, وہ ایک ہی سائڈ پہ اندر اور باہر بول کر رہا ہے, یہی اس کی اسپیشلٹی ہے. میں ایز اے فاطر اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ اگر وہ یہ سملر آپ نے دیتا عمران خان سینئر اور محمد عباس میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا. عمران کو بھی دیکھ لیں, وہ بھی ایک لائن پہ اندر بال لگا رہتا تھا, وہ رن کو کنٹین کر کے رکھتا تھا. یہی خوبی جو ہے وہ محمد عباس میں ہے. آج دیکھ لیں, اس نے آج بھی بڑی اچھی بولنگ کی ہے, نبی تولی 2 کیچ لیے ہیں, اور گریٹ یونس خان نے 2 کیچ کیے ہیں. میں کہتا ہوں عباس میں کوالٹی ہے, وہ ٹیسٹ کا بولر ہے اور اس کو رن کنٹین کرنے آتے ہیں. اچھا جی, اشرف بھائی بھی آپ سے کوئی بات کرنا. السلام علیکم. وعلیکم اشرف بھائی. عامر ٹھیک ہو؟ جی مہربانی. میرا خیال ہے عامر کو زیادہ کانفیڈنس نہیں آیا ہوا ویسٹ انڈیز پلیئرز کو دیکھ کر, جس کی وجہ سے وہ ریدم میں آیا ہے. آپ کو پتا ہے ویسٹ انڈیز کی جو بیٹنگ سائڈ ہے بڑی ان میچور ہے, وہ اتنی ایکسپیرینس نہیں ہے, مگر عامر ان کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے. اور جو اس نے لاسٹ ٹیسٹ میں اور اس ٹیسٹ میں بولنگ کی ہے, پتہ چل رہا ہے کہ اس میں ریدم آیا ہوا ہے, اور یہ وکٹیں بھی لینا چاہ رہا ہے. اور اس کو بھی پتا ہے یہ سیریز میں اگر میں آؤٹ نہیں کرتا تو میں باہر بھی ہو سکتا ہوں, اس پہ بھی پریشر ہے. مگر آج اس میں مجھے بولنگ دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے, اور یہ ایک تحریک پاکستان رقم کرنے جا رہا ہے. اگر یہ پاکستان ٹیسٹ میچ جیتا ہے تو 23 یا 24 سال بعد کوئی ٹیم ویسٹ انڈیز کو وہاں آتی ہے. اچھا عامر, آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہی رہیے گا. ہم نے آپ سے پاکستان کپ کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے, کیونکہ اس کے آخری میچز میں آپ بھی وہاں پر موجود تھے.
راجہ صدر علی خان صاحب بھی حال ہی میں میرے خیال آج ہی پہنچے ہوں گے وہاں سے کومنٹری کرتے رہے ہیں, تو آپ سے بھی بات کرنی ہے. خاصے لمبے رنز ہوئے ہیں, بڑے رنز ہوئے ہیں اور چیز بھی ہوئے ہیں بڑے رنز. پاکستان کپ کے حوالے سے ناظرین ہم بات کریں گے اور اس ٹیسٹ میچ کے حوالے سے بھی, لیکن کر رہے ہیں پاکستان بمقابلہ ویسٹ انڈیز 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ. دوسرے ٹیسٹ میچ کا پہلے دن میں پاکستانی بولرز کی کارکردگی, اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سابق تیز گیند باز پاکستان کرکٹ ٹیم عامر نذیر صاحب, اسٹوڈیوز میں راجہ صدر علی خان صاحب اور اشرف علی موجود ہیں. بات ہم کر رہے ہیں ٹیسٹ میچ کے حوالے سے, لیکن پروگرام کے اس حصے میں جو کہ آخری حصہ ہے پاکستان کپ کے حوالے سے بات کی جائے گی. کل اس کا فائنل ہوا اور فیڈرل ایریاز کی ٹیم نے اس میں کامیابی حاصل کی. عامر نذیر صاحب, کیا چیز آپ کو نظر آئی ہے پاکستان کپ میں؟ بڑے رنز ہوئے ہیں اور لوگ حیران بھی ہیں کہ 300 ہو رہا ہے, 350 ہو رہا ہے, 370, 375, 375 چیز بھی ہو رہا ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں مجموعی طور پر پاکستان کپ میں پاکستان کے ٹاپ پلیئرز کی پرفارمنسز کو؟ عامر صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں آپ کے لاسٹ پروگرام میں بیٹھا تھا, پاکستان کپ ہوا تھا, میں نے کہا تھا یہ سیرا جو ہے شکیل شیخ صاحب کے سر پہ جا رہا ہے, اور انہوں نے وہ کر دکھایا ہے. عامر صاحب, میں نے کہا تھا جبکہ انہوں نے یہ بھاگ دوڑ سنبھالی ہے ڈومیسٹک کی بھی, اس میں کرکٹ میں نکھار آ رہا ہے, T20 کا معیار, ہمارا ون ڈے کا معیار اس میں ہائی آ رہا ہے, اور لڑکے جان مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اب میں آئی وٹنس ہوں, میں یہ میچز بھی دیکھے عامر صاحب, میں نے پاکستان میں ایسی وکٹیں بنتے ہوئی دیکھی جو اس پاکستان کپ میں 11-12 دنوں میں بنی ہے. جیسے آپ نے خود ہی کہا 375, 350, 325 پہلی ٹیم میں ہو بھی رہا ہے اور دوسری ٹیم چیز بھی کر رہی ہے, اور یہ ہسٹری ہے پاکستان کی. کبھی اتنے میچز میں کبھی 300 نہیں بنے, اور یہ میں دعا دیتا ہوں کرکٹ بورڈ کو اور پاکستان کے سلیکٹرز کو بھی, جنہوں نے بڑی اچھی ڈرافٹنگ کی اور جنہوں نے پورے ینگ لارڈ جو کیپٹنسی بنائے, عماد عالم, احمد, اس نے بڑی اچھی کیپٹنسی کی ہے, عماد وسیم, یعنی کہ مختلف, یعنی کہ سب کو ینگسٹر کو چانس دیا ہے, اور یہ اچھا سائن ہے. بس ہمیں پاکستان میں کپتان کی ضرورت بھی ہے, اور انہیں ٹیسٹنگ ٹائم دیا کہ ہم ینگسٹر کو دیکھتے ہیں یہ کس معیار کے ہیں, کیسی یہ فیلڈنگ کرتے ہیں. میں عماد عالم کو ونڈرفل, آپ صاحب اس کی جو کیپٹنسی مجھے دیکھنے میں اس کی تھی, وہ کیا کہتے ہیں, فیلڈ پلیسنگ, بولنگ کا کس کو معیار پہ لانا اور کس نمبر کو کس پہ بیٹنگ دینا, ونڈرفل. اور میں یہ سارا کریڈٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کو, شکیل شیخ صاحب کو, شہریار خان صاحب کو دیتا ہوں, جنہوں نے یہ ونڈرفل 10-12 دن کا جو گلدستہ پنڈی میں لگایا. اور آپ صاحب کا یقین من اتنا کراؤڈ تھا, یہ راجہ صاحب بھی بیٹھے یہ گواہ ہوں گے کہ میں نے ایسا کراؤڈ اور ایسا میچ دلچسپ ہوتا ہے کبھی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. راجہ صدر علی خان صاحب, آپ راول پنڈی میں ہی کومنٹری بھی کرتے رہے ہیں. پاکستان کپ کی 2-3 چیزیں انہوں نے بڑی جو انہوں نے دیکھی ہیں اپنے تجربے کی بنیاد پر. ایک تو نوجوان کھلاڑیوں کو کپتان بنایا گیا مختلف ٹیموں کا. آپ عمر اکمل کو دیکھ لیں, فخر کو دیکھ لیں, عماد وسیم کو دیکھ لیں. اس کے بعد رنز بڑے ہوئے ہیں, ہائی سکورنگ میچز جس کی ایک عرصے سے ہم کمی محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم بین الاقوامی سطح پر وہ 5واں 6ٹھا گیئر نہیں لگاتی. رنز 250-60 کی کرکٹ ہم آج بھی کھیل رہے ہیں. مکی آرتھر کے بیانات بھی آپ نے اس حوالے سے سنے ہیں, پاکستان کرکٹ بورڈ کے ٹاپ آفیشلز بھی کہتے رہتے ہیں. یہ 2 چیزیں ان کے خیال میں بڑی اچھی ہوئی ہیں, رنز آن بورڈ بڑے لگے ہیں اور کپتان, نوجوانوں کو کپتانی کا موقع دیا گیا. دیکھیے, پہلے تو مجھے گفتگو سن کے بہت خوشی ہوئی ہے. انقلاب ہیں زمانے کے, وہی عامر جو توپاں کرو ہر وقت PCB پہ کرتے تھے, اب وہ اچھی, اور یہ بہت اچھی بات ہے, پازیٹیو. آدمی بدلتا ہے, سیکھتا ہے, اور یہ بڑی پازیٹیو گفتگو انہوں نے ساری کی ہے. میں بڑے غور سے سن رہا تھا, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب یہ ایک جوان سلیکٹر ہیں اور یہ محنت کر رہے ہیں, جگہ جگہ جا رہے ہیں اور اچھی باتیں کر رہے ہیں. بالکل انہوں نے سچی باتیں کی ہیں. اب یہ ایک اچھا شگون بھی ہے کہ چیمپئنز ٹرافی جو کہ 50 اوور میں مشتمل ہوگی, جو کچھ پلیئر جو کہ اس ٹیم میں شامل ہو جائیں گے, فہیم اشرف ہیں, فخر زمان, عمر اکمل, یہ سارے کے سارے اس میں ہیں, عماد وسیم. ہاں, یہ اس کلچر سے, اس ماحول سے نکل کے جا رہے ہیں جہاں پہ 450 جیسا کہ آپ نے کہا. اور آپ, مجھے یہ بھی حیرانگی ہے کہ آپ نے سارے میچ فالو کیے اور آپ کوٹ بھی کر رہے ہیں. نہیں, ہم آپ کی آوازیں سنتے رہے ہیں. ہاں, تو وہ یہ ہے کہ میرے علاوہ بھی آپ نے ساری باتیں کی ہیں, تو وہ لگ رہا ہے کہ آپ دیکھتے رہے ہیں, تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ. اور پھر اس ماحول میں آپ دیکھیے ایک جس کا ہم, اچھا آپ کے خیال میں یہ ہے کہ یہاں سے فخر جا رہے ہیں, جو کریکٹر ہے نا شکیل شیخ صاحب کا, بالکل ظاہر ہے کہ جو اوپر لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, اس میں شفیق پاپا بھی تھے وہاں پہ, ان لوگوں نے کافی محنت کی ہے اس میں, اور بالکل بالکل بڑی فلو میں گیا وہ سارا جو ٹورنامنٹ. ہاں, اور دیکھیں روزانہ 300 رنز بن رہے تھے. اب یہ جو ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوا نا ڈومیسٹک کرکٹ پہ لڑکوں کا, کہ جی ہم 300 کریں گے, 350 کریں گے, 450 کریں گے, چیس بھی کریں گے. کوئی ون سائڈ میچ نہیں ہوا, یعنی کوئی بوگس میچ وہاں پہ ہوا نہیں. بڑی کمپیٹیٹو کرکٹ تھی,
اور لوگوں نے بھی اس کو اچھے طریقے سے دیکھا, اور جتنے بھی دیکھیں ٹاپ کی کریم آپ کی وہاں پر تھی, جو ڈرافٹنگ آپ کہہ رہے ہیں سارے ٹاپ کے کرکٹرز وہاں پہ موجود تھے. اور ماسوائے ہمارے دوست اشرف علی کے, یہ دیکھ کر بھی خوشی کہ سابق کرکٹر جتنے بھی تھے جو ان کے ایج گروپ کے ہیں یا ان سے تھوڑے سے چھوٹے یا بڑے ہیں, ان کو سب کو کوچز یا مینیجر کی صورت میں. اشرف بھی آپ کیوں نہیں گئے؟ اب آپ ان پہ لگے ہوئے ہیں, یہ بھی چلے جائیں گے جیسے ہم چلے جائیں. ظاہر ہے کوالیفائڈ ہیں, یہ تو فارمر کرکٹر اور ریپیوٹڈ آدمی ہیں, نان کنٹروورشل بھی ہیں. تو یہ بڑا اچھا میرا تھا اوورآل. اور چیمپئنز ٹرافی سے پہلے ایک جو فضا قائم ہونی تھی نا, وہ میں کہا بڑا اچھا تھا. اچھا, آپ اس کا اگلا پہلو دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹورنامنٹ میں جو کھلاڑی جنہوں نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان کا حصہ بننا ہے, اس میں کئی ٹیم کا اعلان ہو چکا ہے اور کئی کھلاڑی اس اسکواڈ کا حصہ ہیں. فخر زمان حصہ ہیں, اماد وسیم حصہ ہیں, فہیم اشرف حصہ ہیں, عمر اکمل حصہ ہیں, محمد حفیظ حصہ ہیں. اور وہ جو اس وقت ویسٹ انڈیز میں ٹور کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اسے ان خبروں سے یا ان میچز سے وہ بے خبر نہیں, بالکل نہیں ہوں, بالکل دیکھ رہے ہوں گے کیا کچھ ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو فضا قائم ہوئی ہے نا جسٹ بیفور, آپ کے خیال میں یہ بہتر ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے چیمپئنز ٹرافی میں بھی؟ بالکل. اشرف علی صاحب بالکل صحیح, میں تو داد دوں گا. لازم بات ہے کہ شکیل شیخ صاحب کی کمیٹی انڈر ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے پچز کی, جس کا مدثر نظر بھی وہ مدثر بھی ممبر ہیں. تو اچھی بات ہے, اچھی کاوش کر رہے ہیں. اور کوریٹر جو کہ پچز بنا رہا ہے, اس کا بہت رول ہے کہ اس نے ایسی پچز بنائی ہیں جو بیٹسمینوں کو بھی سپورٹ کر رہی ہے, بالرز کو بھی سپورٹ کر رہی ہے, اور گراؤنڈ جون سی ہیں اتنی اچھی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ ایون کیا نام ہے بال جا رہا ہے. کل تو لش گرین کے بھی میں نے الفاظ سنے ہیں کمنٹری میں, جب ڈاک کر رہے تھے نا جی کمنٹری, ڈاکٹر صاحب. ابھی اگر کمپیئر کریں ویسٹ انڈیز میں جو میچ ہو رہا ہے, اس کی جو گراؤنڈ ہے اتنی ان ایون ہے کہ آپ بال جب جاتا ہے باؤنڈری کی طرف, آپ دیکھیں ان ایون جا رہا ہوتا ہے. لیکن حالات میں دیکھیں آپ کے وہاں پر جب بارش ہوئی ہے, دو سپر ساپر تھے جو عام طور پہ ایک گراؤنڈ میں اگر ایک ہو تو بڑی بات ہوتی ہے, تو ایک ری انفورس کیا گیا تو اچھی بات ہے. اور یہ جو آپ نے وہ بات عامر ٹھیک کر رہے تھے کہ جو لوگ اوپر کمیٹی میں تھے, مینجمنٹ کمیٹی میں جو چیئرمین ہیں یا ریجن کے کوئی, اس کے لیے دو کمیٹیاں بنائی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے, مجھے ذہن میں آ گیا, ایک آپریشنل کمیٹی تھی اور ایک مینجمنٹ کمیٹی تھی. یہ اس میں کوئی 12-13 لوگ تھے. اینڈ پلس اے گڈ سائن کہ اس میں کیش انسینٹیو دیے گئے, 20 لاکھ روپے کی انعام بھی رکھنی تھی. اور چیئرمین شہریار احمد خان صاحب, شہریار خان صاحب پہنچے ہیں جس دن فائنل جمعہ کے روز وہ پہنچے ہیں سحری کے وقت دبئی سے واپس. 11 بجے انہوں نے اپنے گھر پہ پریس کانفرنس کی ہے اور وہ بیٹھے اس وقت بات کر رہے تھے, میرے ساتھ پوچھ رہے تھے بھی پاکستان کپ کے فائنل کا میچز کا. میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا سر بڑے رنز ہوئے ہیں 375 پہ. ہاں تو بھائی فائنل, میں کہا جی کل اس کا فائنل ہو رہا ہے. ساتھ انہوں نے اپنے جو بھی ان کا سٹاف تھا وہاں پہ, بھائی میں کل جا رہا ہوں فائنل دیکھیں, اور پھر وہ پورا میچ دیکھا. دیکھیں یہ اب شاید اور چیئرمین میں نام نہیں کسی کا لینا چاہتا, اس وقت بورڈ میں جو پورا میچ نہیں دیکھتے, باوجود اس کے کہ وہ ایک سینئر آدمی, سلیکٹر پورا میچ نہیں دیکھتے, چیئرمین کی بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے صبح سے سارے عامر ندیر جیسے ہیں کہ ہر وقت صبح سے لے کے شام تک نہیں سلیکٹر وہاں پہ موجود تھے. اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. نہیں یہ والے میں ان سلیکٹرز کی تو شہریار خان صاحب نے خود بڑی تعریف کی, انہوں نے کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, شہریار خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس سے پہلے تو سلیکٹر کمروں میں سوئے پڑے رہتے تھے اور پیسے لے لیتے تھے بس. بالکل, باسط بھی وہیں تھے, توصیف بھی وہیں تھے, اور ان کا ہونا وسیم حیدر, اور ان کا ہونا اس لیے بھی فرض تھا کیونکہ انضمام الحق بھی وہیں پہ تھے. جی ہاں. اور کل انزی کا بھی انٹرویو تھا میچ کے بعد, تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اسٹرائک ریٹ جون سے بیٹسمینوں کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. ٹیکنیکلی بیٹسمین کی ضرورت نہیں. دیکھیں اب ہمیں وہ جو اسٹرائک ریٹ جن کا اچھا ہو اور پاورز کے ساتھ کھیلتے ہوں وہ بیٹسمین. اشرف علی صاحب, کیا خراب تکنیک کے حامل ہیں ہاشم معاملہ؟ انڈین پریمیئر لیگ میں کھیل رہے ہیں, بالکل آپ کو بال نظر آنا چاہیے, آپ کے پاس رینج ہونی چاہیے شاٹس کی زیادہ. بالکل, جب آپ کے پاس رینج زیادہ ہوگی, انضمام کا اسٹرائک ریٹ خراب تھا کیا؟ انضمام بڑے شاٹس نہیں کھیلتے تھے. بالکل, وہ رن اپ بال اور اس سے بھی زیادہ تیز رنز انہوں نے کر کے پاکستان کو دیے. 92 کا ورلڈ کپ کو دیکھ لیں. لیکن پھر ان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس زمانے کے پلیئرز زیادہ اچھے تھے یا آج کل کے زمانے کے پلیئرز زیادہ اچھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں, وہ بہت بڑے پلیئر ہوا کرتے تھے, ظہیر عباس, ماجد خان غیر بہت بڑے پلیئر ہوا کرتے تھے, ان سے کمپیئر نہ کریں, موازنہ ہی نہ کریں. ہاں, موازنہ ہی نہ کریں کیونکہ وہ. اچھا, یہ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے نا انضمام الحق صاحب کا انٹرویو کا, وہ میں نے بھی دیکھا ہے. دیکھیں ایک نیچرل چیز ہے کہ وہ اس وقت بڑے اوور جوائڈ تھے, بیکاز انہوں نے دیکھا کہ پیچھے میرے پاس بیک اپ ایک ہے اور میں ان میں سے لڑکوں کا انتخاب کر سکتا ہوں,
اور یہ جو ایک آپ کا بیک اپ ہوگا تو پھر جو سلیکٹڈ پلیئرز ہیں ان کے اوپر بھی ایک اخلاقی دباؤ ہوتا ہے کہ پیچھے بیک اپ ہے آگے کرکٹ کے اندر آپ کی جگہ کوئی اور لے سکتا ہے. تو یہ اوور آل یہ جو سارا سلسلہ تھا یہ بڑا پازیٹیو رہا پاکستان کپ 2017 کا. اور میں نے پہلا ٹورنامنٹ دیکھا ہے کہ آگے جو سیریز آ رہی ہے اس سے پہلے کوئی ٹورنامنٹ ہوا ہے تاکہ اس کی پرفارمنس پہ وہ بچوں کو سلیکٹ کیا جائے. اچھا اچھی بات ہے. ایک اور راجہ صاحب نے اس طرف جو نشاندہی کی کہ اس ٹورنامنٹ میں کئی کھلاڑی ایسی کھیل رہے ہیں جنہوں نے چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کی نمائندگی کرنی ہے اور ان کو ایک اچھی میچ پریکٹس ملی ہے اور ایسی پریکٹس جس کی ضرورت اس لحاظ سے بھی تھی کہ ویسی ہی کرکٹ انہوں نے وہاں پر کھیلنی ہے. 50 اوور کی جنید خان بھی اس میں شامل. ہاں 50 اوور کی کرکٹ. اچھا وہ جنید خان والا کیا معاملہ؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جنید خان صاحب کے بارے میں ٹاس کے اوپر یہ بات کر دی کپتان صاحب عمر اکمل نے کہ انہوں نے تو مجھے بتایا ہی نہیں اور وہ نہ آئے ہیں نہ مجھے ان کا پتہ لیا تھا وہ ٹیم میں نہیں ہے. اچھا اس کے بعد پھر ادھر ادھر سے ہم نے جب پتہ کیا تو یہ پتہ چلا کہ جی وہ ڈاکٹر ہارون صاحب ہیں کہ انہوں نے چیک کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ فٹ نہیں ہیں آپ نہ کھیلیں. اور دا سیم واز کمیونیکیٹ ٹو عمر اکمل اینڈ دا ٹیم مینجمنٹ. اچھا اس میں آپ دیکھیں کیونکہ آپ کا تعلق میڈیا سے ہے کہ اگر آپ کے مسئلے مسائل ایسے ہیں تو اس کو مائکرو فون پہ آ کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں یہ میں نے ویسے کامران سے بھی بات کی تھی وہ کہنے لگے وہ پہلے بھی ایک میچ میں ایسا کر چکے ہیں بھئی یہ ان کی پرابلم ہے. اچھا ان کا بھی ویڈیو پیغام جو آیا وہ بھی غلط تھا. ان کو بھی یہ نہیں ان کا جی میں وہ جو آپ کا اسپوکس مین ہے ٹیم کا جو ہے اس کرنا بات دب گئی ہے. ویسے بات دبنی نہیں چاہیے تھی اس پہ سخت نوٹس لیا جانا چاہیے تھا کیونکہ دیکھیں یہ سیریس کرکٹ ہے کہاں کہاں دیکھی جا رہی ہے کتنے لوگ آ کے دیکھ رہے ہیں. آپ نے اس کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ ایسے کو مذاق ہے اور یہ آ کے پچ پہ آپ نے پہلی جو خبر ہی بریک کی آپ نے کہی یہ گڑبڑ ہو گئی ہے اس نے مجھے بتایا نہیں پتہ نہیں کہاں غائب ہے. اب یہ ایک سب سے بڑا سیریس ترین فینس ہوتا ہے کہ کوئی صبح ہوٹل سے گراؤنڈ میں نہ پہنچے اور کپتان کو پتہ ہی نہ ہو اور کپتان نے کہہ بھی نہیں مجھے نہیں بتایا. تو یہ میرے خیال میں عمر اکمل صاحب کافی اب دھچ کے کھا چکے ہوئے ہیں کافی کچھ ان کو لگ گئے ہوئے ہیں اور میرے خیال میں ان کو اب تھوڑا سا سیکھ لینا چاہیے کہ بھی مجھے. اچھا آپ نے خبر کے اوپر ایک خبر دے دیا کہ جنید پہلے بھی ایسا کر چکے ہیں. وہ 4 روزہ میچ کا مجھے بتایا کہ یہ ایسا ہوا ہے اور وہ پہلے بھی ایک مرتبہ ایسا کام کر چکے ہیں. اب اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بری الزماں ہے بات ویسے ابھی تک وہ سامنے آئی نہیں ہے لیکن یہ تو میں ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھ رہا جس میں آپ کے ٹی وی چینل نے بھی خبر دی کہ جناب ایسا ہوا اور لیڈ خبر تھی کہ وہ وہاں سے پہنچے ہی نہیں. اور دیکھیں پاکستان سلیکٹڈ پلیئر ہیں دونوں ایسے صحیح کہہ رہے ہیں. ایسے ایشوز اٹھنے نہیں چاہیے. لازم بات ہے کہ اگر انہیں پتہ لگ گیا تھا تو میڈیا پہ آگے بتانا نہیں چاہیے تھا. وہ میڈیا بھی نہیں ہے وہ پری میچ ٹاس ہو رہا ہے. بالکل وہی تو ہے نا. وہ تو ایک آفیشیل گفتگو ہے اس کی وہ کوئی آپ رسمی گفتگو جو پریس کانفرنس یا میڈیا بریفنگ نہیں کر رہے ہیں آپ وہاں پر میچ کی گفتگو کر رہے ہیں. حافظ صاحب میں تھوڑا سا ایک اور بات کہوں گا اس کے علاوہ کہ جو کوریج ہے نا کیمروں کی وہ بہت امپروو کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح ہماری پچز امپروو ہوئی ہیں اسی طرح ٹی وی کیمرے وغیرہ جو ہے نا کافی امپروومنٹ ہونی چاہیے ان میں تاکہ وہ ہر اینگل سے جو ہے نا آپ کو سلو موشن دکھائیں کیونکہ وہ سلو موشن جب آ رہے تھے نا تو وہ مصیبت پڑی ہوئی تھی کہ کہنا کس اینگل سے دکھایا جائے کہ آؤٹ ہے یا نہیں ہے. کافی سوئچنگ کا کوئی مسئلہ لگتا ہے میں بتاتا ہوں. ہمیں عادت ہو گئی ہوئی ہے جو ورلڈ کلاس آؤٹ سورس کیے ہوتے ہیں نا کام انہوں نے جو ہوسٹ براڈ کاسٹر ہے یعنی کہ انہوں نے جو سپر سلو موشن لینا ہے وہ کسی اور کمپنی کو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے. اگر انہوں نے کوئی ویگن ویل یا اس قسم کے دکھانے ہیں وہ کسی کو اور آؤٹ سورس کیا. اٹس اے بگ منی اور بگ منی پورنگ ان اور وہ دنیا سے وہ وصول بھی کر رہے ہیں. تو یہاں پر ظاہر ہے کہ ایک محدود وسائل ہیں سرکاری ٹی وی کے پاس وہ لوگ بھی بہتر بتا سکتے ہیں لیکن میرے خیال میں انڈر دی سرکمسٹانسز اٹ واز آل رائٹ ٹھیک تھی. ایوریج ہے کوریج جو ہے بہت امپروومنٹ ہونی چاہیے بالکل ہونی چاہیے اس میں کوئی دو رائے نہیں. تاکہ زیادہ اچھی پروڈکشن پاکستان کے ڈومیسٹک کرکٹ کو پاکستان کے ون ڈے ٹورنامنٹس کو زیادہ ملنی چاہیے. لوگوں اس کی دلکشی بڑھتی ہے جتنا اچھی آپ کا کیمرہ ورک ہوتا ہے جتنی اچھی سوئچنگ ہوتی ہے جتنے اچھے آپ کے شاٹس ہوتے ہیں اس سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں جو ٹی وی پہ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں ان کو ڈفرنٹ اینگلز اگر اچھے دیکھنے کو ملیں گے. ٹھیک ہے حافظ صاحب دیکھیں جو آپ چیز دیکھ رہے ہیں میں وہی عرض کر رہا تھا اشرف بھائی نے جو بات کی ہے کہ وہ سب کمرشل شو ہے وہاں پر پیسے کمائے جاتے ہیں بے تحاشا. یہاں پر سر میری گزارش سنیں
آپ ریپلیز کو چھوڑ دیں, آپ کے پاس جو کیمراز ہیں آپ ان کی سوئچنگ تو اچھی ہو سکتی ہے نا, آپ نے کس کیمرے پہ کون سا کٹ کرنا ہے آپ یہ تو دیکھ سکتے ہیں, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, مطلب آپ کا ایک ڈالی کا ایک شاٹ آپ دے رہے ہیں, ایک آپ ٹرالی کا شاٹ دے رہے ہیں, آپ ڈرون کا شاٹ دے رہے ہیں, یہ چیزیں تو ہم خود مینج کر سکتے ہیں, اس میں تو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. اب وہ جو آپ بات کر رہے ہیں ڈرون کی, وہ ہر جگہ ڈیفنس پوائنٹ آف ویو پاسبل نہیں ہوتا. نہیں, لیکن امپرومنٹ ہونی چاہیے ہر جگہ. اچھا جی, یاسر شاہ کو 50 سے زیادہ رنز پڑ گئے. بالکل 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 صحیح بات ہے, اس سے زیادہ پڑھنے چاہیے, ابھی ہوں گے, لازم بات ہے, رنز ہوں گے, یہ اور زیادہ ہوں گے. اب ان کی اصل بیٹنگ شروع ہونی ہے, ہولڈر نے آنا ہے, یہ والے بھی دونوں بڑا اچھا کھیل رہے ہیں. اچھا پچ عامر نے کہا جی کہ یہ ایک آسان پچ ہے, فلیٹ ہے, اس میں کوئی بہت زیادہ مدد موجود نہیں ہے. نہیں, اسپن تو بہت ہو رہا ہے, لیکن فاسٹ بالر کو سپورٹ نہیں مل رہی, فاسٹ بالر کو سپورٹ نہیں مل رہی ہے, ان کے کہنے کا مقصد ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا اشرف علی صاحب, آپ تشریف لائے, راجہ علی خان صاحب آپ تشریف لائے, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ہمارے ماہرین کی. پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن میں اب تک کے کھیل میں پاکستان کی برتری ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مڈل آرڈر اور لوور آرڈر جنہوں نے پہلے ٹیسٹ میچ میں ویسٹ انڈیز کی طرف سے بڑا اچھا پرفارم کیا تھا, یہ اس کارکردگی کو دہراتے ہیں یا نہیں دہراتے ہیں, اور اگر وہ دہرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان نے جو ابتدا میں وکٹیں حاصل کی ہیں ان کا رنگ کسی حد تک پھیکا پڑ سکتا ہے. پہلا ٹیسٹ میچ اسی دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ یہ دلچسپ ہو اور یک طرفہ نہ ہو, تاکہ 5 دن تک ایک تو ٹیسٹ میچ چلے اور پھر دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کو بھرپور طریقے سے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کا موقع ملے. حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بہت سا خیال رکھے گا. اللہ نگہبان.